السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عقیقے کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ عقیقہ کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے اور عقیقے کا سنت طریقہ کیا ہے، عقیقہ کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس لفظ کی اصلاح فرما لیجئے۔ بہت سے لوگ اس لفظ کی ادائیگی میں ذرا سی گڑبڑی کر دیتے ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج فلاں کے گھر میں حقیقہ ہے، یا آج ہماری حقیقے کی دعوت ہے، یا آج ہمارے گھر میں حقیقہ ہے، یعنی وہ ہاں سے بولتے ہیں جبکہ یہ عین سے ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھے، اگر آپ اس کو انگلش میں سمجھنا چاہے تو انگلش میں اس طریقے سے سمجھے کہ یہ اے فور ایپل سے آئے گا، اے سے آئے گا عقیقہ، ایچ سے نہیں آئے گا۔ جب بھی بولے عقیقہ بولے، اگرچہ اس کے اندر عین نکالنا چاہیے، لیکن عین نکالنے میں اس قدر شدت سے کام نہ لے، لیکن کم از کم اتنا ضرور خیال رکھے کہ لفظ پورا چینج نہ ہو، پورا نہ بدلے، ورنہ پھر اس کی میننگ ہی بدل جائے گی، اس کے معنی ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا عقیقہ کہا کرے، حقیقہ نہ کہا کرے۔ اب ہم آتے ہیں کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب بچہ دنیا میں پہلی مرتبہ آتا ہے، جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کی پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن، 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن بچے کی طرف سے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا، اسی کو عقیقہ بولتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں بچے کی پیدائش رات میں ہوئی، مان لیجیے کسی کے گھر میں بچہ رات میں پیدا ہوا، تو اب وہ کون سے دن سے کاؤنٹ کریں گے؟ رات سے کریں گے یا دن سے کریں گے؟ تو ہمیں جو دنوں کی کاؤنٹنگ کرنی ہے وہ اگلے دن کی صبح سے کرنی ہے۔ رات میں بچہ پیدا ہوا، اگلا دن جب آئے گا صبح سے ہمیں اس کی کاؤنٹنگ کرنی ہے، اور 7ویں دن ہمیں بچے کی طرف سے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے۔ جانور کون سا ذبح کرے؟ اس کے اندر وہی جانور ذبح کر سکتے ہیں جو ہم قربانی کے وقت میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے پھر بھینس ہو، بھینسا ہو، یا پھر گائے ہو، بیل ہو، یا اسی طریقے سے دمبا ہو، دمبی ہو، بھیڑ ہو، بکرا ہو، بکری ہو۔ ان تمام جانوروں کو ہم عقیقے کے اندر اللہ کے نام پر ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کرنے کا وہی طریقہ رہے گا جو قربانی کے وقت قربانی کے جانوروں کا رہتا ہے۔ اب یہاں اسی طریقے سے ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوا، کسی کے یہاں اگر لڑکے کی پیدائش ہوئی، تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اللہ کے نام پر ذبح کرنے چاہیے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنی چاہیے۔ یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، گھر میں فراوانی ہے، دولت دی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 2 بکرے بچے کی طرف سے ذبح نہیں کر سکتا، تو اس میں بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ 1 بھی کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ 2 ہی کریں، آپ 1 بھی کر سکتے ہیں، پھر چاہے وہ بکرا ہو، پھر چاہے وہ بکری ہو۔ شریعت کے اندر اس چیز کا ایسا تعین نہیں کیا گیا کہ اگر آپ نے اس ترتیب سے ہٹ کر کام کیا تو آپ کا حقیقہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ لڑکے کی طرف سے بھی بکری کر سکتے ہیں، آپ لڑکی کی طرف سے بھی بکرا کر سکتے ہیں، یعنی چینج بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ 1 بھی کر سکتے ہیں، آپ 2 بھی کر سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں، لیکن بہتر یہی، افضل یہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری کرے۔ اب یہ ثابت کہاں سے ہے؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند بھی تھا، لہٰذا عقیقہ ہمیں کرنا چاہیے۔ عقیقے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ دیکھو، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو، آپ نے کیا ہو، تو اس عمل کے اندر ہزاروں لاکھوں فائدے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر نہ جانے کتنی ہی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔
تو سب سے پہلے تو ہمیں اسی بات کو مقدم رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے کی طرف سے یا جس بچی کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے یا بچی کے سر سے ساری بلاؤں کو، ساری مصیبتوں کو، ساری آفتوں کو، غموں کو انشاءاللہ ٹال دیں گے، ہٹا دیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! آنے والی ساری مصیبتیں ہٹ جائے، پریشانیاں ہٹ جائے، تو اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب بچے کا ہم عقیقہ کریں گے تو یہ سوچ کر کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور دوسری بات ہمارے اس بچے کے اوپر سے ساری پریشانیاں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ ساری پریشانیاں ہٹ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ہمیں عقیقہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو عقیقے کا طریقہ وہی ہے جو قربانی کے جانور کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے ہم اسے ذبح کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں بھی ہمیں ذبح کرنا چاہیے۔ کسی اچھے سے ماہر سے جس کو ذبح کرنا آتا ہو اس کو جانور کو ذبح کر دے، اور نیت اس میں یہی رکھے کہ اللہ میں آپ کے نام پر، میں اپنے بچے کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں، یہ جانور پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے۔ آسان سی نیت تو یہی ہے، اور یہی نیت آدمی کو کرنی اور رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جس دن ہم جانور ذبح کریں گے، یعنی جس دن عقیقہ کریں گے، اس دن ہر طرح کی رسومات سے، لوازمات سے، اور جتنے بھی یہ فرسودہ خیالات ہیں جو آج کل اس زمانے کے اندر چل رہے ہیں، جو ہم نے اغیار سے لے کر اپنے اوپر تھوپ لیے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی رسمیں، لوگوں کا اس دور میں عقیقہ کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ پیسوں کا لینا، پیسوں کا دینا، کپڑوں کا لینا، کپڑوں کا دینا، اور نہ جانے کتنی ہی ساری چیزیں اپنے اوپر لاد لی ہے، اپنے اوپر ڈال دی۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ سنت کا نور نکل جاتا ہے جب ہم اپنی طرف سے ان تمام چیزوں کو ایڈ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پھر پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ عقیقہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ عقیقہ نہیں رہتا، بلکہ عقیقے کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ فنکشن بن جاتا ہے ایک طریقے سے، وہ سنتیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ عقیقے والے دن یہ کرے کہ جب بچے کا عقیقہ ہونے والا ہو، جانور جب ذبح ہونے والا ہو، جانور ذبح کرنے سے پہلے یا جانور ذبح کرنے کے بعد، بہتر ہے ذبح کرنے کے بعد، بچے کے سر پہ جتنے بھی بال ہیں ان سارے بالوں کو اتروائے، ان سارے بالوں کو منڈوائے، اور ان کو وزن کر کے ان کے برابر چاندی، جتنا وزن ان بالوں کے اندر ہو اتنا ہی وزن چاندی کا ہو، اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے۔ جتنا وزن بالوں کا ہے اتنا ہی اس کے ہم وزن کر کے، یعنی کہ چاندی کو اور اس کو بالوں کو ہم وزن کرے، ان کو تولے، جتنا بھی وزن ہوگا اتنی چاندی آپ کسی غریب کو دے دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ اور پھر اس دن بچے کا اچھا سا نام رکھے۔ نام پر یہ بات یاد آئی کہ دیکھیے زندگی میں نام کے جو معنی ہوتے ہیں ان کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ نام تو رکھ رہے ہیں، نام کا ظاہر دیکھتے ہیں کہ بس ظاہر اچھا ہونا چاہیے، اور ایسا نام ہونا چاہیے کہ نہ رشتہ داروں میں ہو، نہ پڑوسیوں میں ہو، نہ محلے میں ہو، پوری بستی میں نہ ہو، ایک دم یونیک، انوکھا، بالکل سب سے الگ نام ہو، پھر اس کے معنی کچھ بھی ہو۔ نام رکھنے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اچھا نام ہو۔ بہتر ہے نبی کے نام پر کوئی نام ہو، یا پھر کسی صحابی کے نام پر کوئی نام ہو، یا کسی اکابر کے، بزرگ کے، کسی عالم کے نام پر کوئی نام ہو۔ بہتر یہی ہے تاکہ اس نام کے اثرات اس بچے کی پوری زندگی پر پڑے۔ آج کل عجیب عجیب نام آتے ہیں، ان کے ناموں کی کوئی میننگ ہی نہیں ہوتی، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ تو نام کی ایک میننگ ہونی چاہیے، اس دن اچھا نام رکھیں۔ اور جس دن بچے کی پیدائش ہو، کسی بزرگ سے، پہلے ہمارے اکابر کا طریقہ یہ رہا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو کھجور وغیرہ چبوا کر بچے کے منہ میں ہلکا سا ڈال دیا کرتے تاکہ اس بزرگ کے اثرات اس بچے کی زندگی میں آ جائے۔ تو ایسا بھی کر لینا چاہیے، بہتر ہے۔ لہذا جس دن ہم یہ کام سارے انجام دے رہے ہو، بال کٹوائے، بال کٹوانے کے بعد اچھا سا نام رکھے، کسی بزرگ کو بلائے اور اس کے منہ میں کھجور وغیرہ بزرگ کے جو جھوٹا ہو وہ اس کے منہ میں ڈال دے۔ پھر اسی طریقے سے اب بات آتی ہے کہ جو جانور ذبح کیا گیا ہے اس کا جو گوشت ہے اس کا کس طریقے سے استعمال کرے۔ دیکھیے جس طریقے سے ہم قربانی کے جانور
جب ذبح کرنے کے بعد اس کو گھر لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں یہاں بھی 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھے، اور ایک حصہ دوست احباب رشتہ داروں کے لیے رکھے، اور ایک حصہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے رکھے۔ کتنا بہترین عمل ہے، اور کتنی اچھی اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور کتنا زبردست واقعتاً اسلام کا نظام ہے۔ غریبوں کا بھی خیال ہو رہا ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال ہو رہا ہے، اور خود کا بھی خیال ہو رہا ہے۔ اگرچہ اجازت اس بات کی بھی ہے کہ آپ سارا بھی کھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو غریب فقیر بیچارے مسکین لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی اپنی دعوت میں ضرور شریک کریں۔ یعنی کہ 3 حصے کر لے، ایک خود کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ اس پورے جو باتیں میں نے سمجھائی، اگر اس پوری ترتیب کے ساتھ آپ عقیقہ کریں گے، انشاءاللہ یہ عقیقہ بچے اور بچی کے حق میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا، اور اس عقیقے کی برکت سے انشاءاللہ اس بچے کے اوپر سے ساری بلائیں، ساری آفتیں ٹل جائیں گی۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ مسائل رہ گئے ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ عقیقہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ عقیقہ باعث ثواب بنے گا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.